بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وآلہ وازواجہ واصحابہ اولی العزت والتکریم۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں تکبیر تحریمہ کا معنی اور تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین یعنی کانوں تک ہاتھ اٹھانے کا صحیح طریقہ اور اس رفع یدین کی حکمت کو بیان کیا جائے گا، کیونکہ دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ بہت غلط طریقے سے رفع یدین کرتے ہیں۔ بعض لوگ آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر اپنے ہاتھوں کو بھی یوں کر کے چہرے سمیت آسمان کی طرف کر لیتے ہیں، یہ ہتھیلیاں ان کا رخ آسمان کی طرف ہو جاتا ہے اور اس طرح وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ بعض حضرات کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اس طریقے سے کہ جب یہ ہاتھوں کا کنارہ یعنی کہ ہتھیلی ادھر ہوتی ہے جنوب کی طرف اور اس کی پشت شمال کی طرف، اور اس ہاتھ کی ہتھیلی شمال کی طرف اور اس کی پشت جنوب کی طرف، یوں کر کے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ یہ طریقہ بھی غلط ہے، اور اس سے پہلے جو بیان کیا یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ بعض حضرات وہ اپنے سر کو یوں تکلف کے ساتھ آگے کر کے یوں ہاتھوں کو جناب پیچھے اٹھاتے ہیں، نہ جناب سمت قبلہ کی طرف ہاتھوں کا رخ ہوتا ہے اور نہ ہی آسمان کی طرف، بلکہ دونوں کے درمیان میں ہوتا ہے۔ وہ بڑی مشکل سے یوں کر کے تکلف کر کے جناب وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض حضرات کی انگلیاں بہت ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ بعض حضرات کو دیکھا ہے کہ وہ ان دونوں یعنی سبابہ اور انگوٹھے کے ساتھ ان دونوں انگلیوں سے کانوں کی لو کو پکڑ کر کے اللہ اکبر کہتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے طریقے غلط ہیں۔ حکم یہ ہے کہ یہ جو کان ہے نا، کان یا کانوں کی لو، یہ انگوٹھا اس کے برابر آ جائے، یوں برابر آ جائے۔ گو کہ بعض کتابوں میں خاص طور پہ بہار شریعت میں لکھا ہے کہ اتنے ہاتھ اٹھائے کہ کانوں کے انگوٹھے اپنا انگوٹھے کانوں کے ساتھ مس ہو جائیں۔ حالانکہ جتنی عربی کتب کا میں نے مطالعہ کیا ہے، کسی بھی جگہ یہ مس کا لفظ نہیں ہے، بلکہ انگوٹھوں کو کانوں کے برابر کرنے کا بیان ہے۔ انگلیاں نہ بہت زیادہ کھلی ہوں نہ بہت زیادہ ملی ہوئی ہوں، بلکہ نارمل حالت میں ہوں، اور تکلف نہ کیا جائے، انگلیوں کو کھولنے میں یا انگلیوں کو بند کرنے میں تکلف نہ کیا جائے، اور یہ انگوٹھا کانوں کے یا کانوں کی لو کے برابر سیدھ میں آ کر کے ہتھیلی کا رخ بالکل کعبۃ اللہ شریف کی طرف ہو جائے۔ کہ اس سے اس کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ کعبۃ اللہ کی طرف یہ ہتھیلیوں کا رخ کر کے نماز کے قبلہ کی سمت کی نیت کی جا رہی ہوتی ہے کہ میں نے ہر طرف سے منہ پھیر کر کے اپنے قبلہ کی طرف اپنا رخ کر لیا ہے۔ تو بہر صورتحال یہ باتیں آج کی اس ویڈیو میں دلائل کے ساتھ جو ہے وہ بیان کی جائیں گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورہ مدثر میں ہمارے آقا مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے۔ اس سے مراد تکبیر تحریمہ ہے،
اسی وجہ سے نماز کا فرض رکن قرار پائی ہے، جسے اصطلاح فقہا میں تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے، کیونکہ نماز کی ابتدا اسی تکبیر سے ہوتی ہے، اور وہ چند چیزیں جو نماز سے باہر حلال ہوتی ہیں ان حلال چیزوں کو یہ تکبیر حرام کر دیتی ہے، اور تحریمہ کا معنی ہی حرام کر دینے والی ہے۔ مثلا چلنا پھرنا نماز سے باہر حلال اور جائز ہے، لیکن تکبیر تحریمہ کہہ کر جو ہی نماز شروع کی، اب نمازی کے لیے چلنا پھرنا حرام ہو گیا۔ دوران نماز قدم اٹھا کر کے چلنے پھرنے سے نماز کی تحریمہ باطل ہو کر نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح کھانا پینا نماز سے باہر یقیناً حلال ہے، لیکن نماز میں حرام ہے کہ دوران نماز اگر کھایا پیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح کلام کرنا، سلام دینا یا سلام کا جواب دینا، یا چھینک پر حمد اور حمد کا جواب دینا، یہ سب امور حلال ہیں اور باعث ثواب ہیں، لیکن نماز میں یہ سب باتیں حرام ہیں کہ نماز کی تکبیر تحریمہ نے ان تمام کاموں کو حرام کر دیا ہے۔ اب کوئی کام بھی ان میں سے کرے گا تو تحریمہ باطل ہو کر نماز فاسد ہو جائے گی۔ علی ھذا القیاس پھر بوقت تکبیر ہاتھ کانوں تک اٹھائے جاتے ہیں، اور یہ فقہ حنفی کی تمام ہی کتابوں میں کانوں تک ہاتھ اٹھانا مردوں کے لیے سنت قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ نور الایضاح میں علامہ شرم بلالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا، رفع الیدین للتحریمۃ حذاء الاذنین للرجل، یعنی کہ تکبیر تحریمہ کے لیے کانوں تک ہاتھ اٹھانا مردوں کے لیے سنت ہے، اور آگے چل کر فرمایا کندھوں تک ہاتھ اٹھانا عورتوں کے لیے سنت ہے۔ اسی طرح شیخ قدوری نے مختصر القدوری میں فرمایا، رفع یدیہ مع التکبیر حتی یحاذی بابہامہ شحمۃ اذنیہ، یعنی نمازی نماز کی ابتدا میں تکبیر کے ساتھ اپنے ہاتھ اٹھائے کہ وہ ہاتھ کانوں کی لو کے برابر ہو جائیں، اور کنز الدقائق میں مطلقاً ہاتھ اٹھانے کو سنت قرار دیا۔ کانوں تک ہاتھ اٹھانا اتنا مشہور و معروف ہے کہ اس کے ذکر کی انہوں نے ضرورت ہی نہ سمجھی۔ اسی طرح صاحب ہدایہ نے امام قدوری کی فقہی عبارت پر دلائل دیتے ہوئے فرمایا کہ احناف کا بیان کردہ مسئلہ کہ مرد حضرات کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھائیں، یہ مستدرک للحاکم کی حدیث ہے، جسے حضرت وائل ابن حجر اور حضرت براء ابن عازب اور حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت کیا گیا ہے۔ فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا کبر رفع یدیہ حذاء اذنیہ، یعنی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تکبیر کہتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں کے مقابل کر لیا کرتے تھے، اور اس کے مقابل میں جو حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ حدیث کندھوں تک اٹھانے والی بیان کرتے ہیں، وہ عذر پر محمول ہے، اور اس عذر کا ذکر بھی حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، جسے امام طحاوی رحمۃ اللہ نے شرح معانی الآثار میں نقل فرمایا۔ حضرت وائل ابن حجر فرماتے ہیں، قدمت المدینہ
فوجدتهم يرفعون أيديهم إلى الأذنين ثم قدمت عليهم من قابل وعليهم الأقصية والبرانس من شدة البرد فوجدتهم يرفعون أيديهم إلى المناكب. یعنی حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ مدینہ المنورہ آیا تو لوگوں کو دیکھا کہ وہ کانوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے. پھر میں اگلے سال مدینہ المنورہ آیا تو سردی کی شدت کی وجہ سے لوگوں نے چادریں اور کمبل اوڑھ رکھے تھے تو میں نے ان کو کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے ہوئے پایا. اس سے معلوم ہوا سردی کی شدت کی وجہ سے لوگ چادروں اور کمبلوں سے باہر ہاتھ نہیں نکالتے تھے. تو ہر وہ حدیث جو کندھوں تک ہاتھ اٹھانے کے باب میں آئے گی وہ سردیوں کی شدت پر محمول ہوگی. نیز احناف کے نزدیک کندھوں تک ہاتھ اٹھانا عورتوں کے لیے سنت ہے کہ وہ بھی چادروں کے اندر سے ہی ہاتھ اٹھاتی ہیں اور اس کا ذکر بھی حدیث پاک سے ملتا ہے. ملاحظہ فرمائیں جو لوگ حنفیوں کی نماز کو مفروضوں پر مشتمل قرار دیتے ہیں وہ علم حدیث سے حد درجے ناواقف اور جاہل ہیں. معذرت کے ساتھ لفظ میں نے ذرا سخت استعمال کر لیا. جاہل کا معنی ان پڑھ ہی ہوتا ہے، یعنی جس کو علم دین کی کوئی سمجھ نہیں ہوتی، کوئی اس کا علم نہیں ہوتا، باقاعدہ کسی استاد کے بعد بیٹھ کر پڑھا ہوا نہیں ہوتا. یہاں تو پڑھے لکھے جاہلوں کی بھی کمی نہیں ہے، سمجھ ہے ہی کوئی نہیں لیکن وہ دوسروں پر الزام تراشی کرتے ہیں. انہوں نے فقہ حنفیہ کو پڑھا ہی نہیں ہوتا، سمجھا ہی نہیں ہوتا، تو وہ کہتے ہیں جی حنفیوں کی نماز مفروضوں پر مشتمل ہے. آپ اندازہ لگائیں کتنی باریکیوں کے ساتھ جو ہے وہ احناف نے علق ریزی کے ساتھ یہ مسائل قرآن و حدیث اور آثار صحابہ کے سے نکال کر کے امت کے سامنے رکھے ہیں کہ یہ فرق کرنا کہ عورت کانوں تک اور مرد کانوں تک اور عورت کندھوں تک ہاتھ اٹھائے گی. یہ کندھوں تک ہاتھ اٹھانا عورتوں کے لیے یہ بھی حدیث پاک میں مذکور ہے. چنانچہ امام طبرانی نے معجم کبیر میں، اور آپ جانتے ہیں معجم کبیر میں ساری احادیث صحیح سند کے ساتھ وارد ہوئی ہیں. اس حدیث کو بھی وائل ابن حجر نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے. فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا وائل ابن حجر اذا صلیت ففعل یدیک حذاء اذنیک والمرأة تجعل یدیہا حذاء صدیہا. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے وائل حجر کے بیٹے، جب تو نماز پڑھے تو اپنے ہاتھوں کو اپنے کانوں کے برابر کر لیا کر اور عورتیں اپنے ہاتھوں کو سینے کے برابر کریں. والمرأة تجعل یدیہا حذاء صدیہا. ان الفاظ پر غور فرمائیں. اس کے علاوہ تحریمہ کے وقت کانوں تک ہاتھ اٹھانے کی درجنوں روایات کتب حدیث میں موجود ہیں. کوئی نہ پڑھے اور اپنے دین کو بخاری و مسلم تک محدود کر لے، حالانکہ بخاری و مسلم کی بھی بہت ساری حدیثوں سے کندھوں تک ہاتھ اٹھائے بغیر وہ ثابت ہوتا ہے، استدلالاً ثابت ہوتا ہے. وہ ایک لمبی بحث ہے، علماء نے اس پر خوب لمبی بحث فرمائی ہے جس کی یہاں گنجائش نہیں ہے. بہر صورتحال یہ کہ عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہاتھ کانوں تک اٹھائے جائیں، کہ ہاتھ اٹھاتے وقت تکبیر یعنی اللہ اکبر زبان سے کہا جاتا ہے. اللہ اکبر کا معنی ہے اللہ بہت بڑا ہے، اور یہ تحریمہ
ہاتھ اٹھاتے ہوئے پڑھی جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اثبات ہے، اور ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے سوا سے کبریائی کی نفی کی جاتی ہے، اور مشرکین کا غیر اللہ کے لیے کبریائی کا اثبات کانوں سے سنا جاتا ہے۔ تو کانوں تک ہاتھ اٹھا کر غیر اللہ کی کبریائی کی نفی کی جاتی ہے، تاکہ عمل قول کے ساتھ موافق ہو جائے، قول کے ساتھ عمل موافق ہو جائے، کہ اپنی زبان سے اللہ کی کبریائی اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ کانوں تک اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ کے غیر سے کبریائی کی نفی کو ثابت کیا جاتا ہے۔ تو دونوں باتیں معاً ہوں گی، ایک ساتھ ہوں گی، زبان سے اللہ کی کبریائی اور ہاتھوں سے اللہ کے سوا کی کبریائی کی نفی۔ کبریائی کا معنی بڑائی۔ نیز علماء احناف نے کانوں تک ہاتھ اٹھانے کی ایک حکمت یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ کانوں تک ہاتھ اس لیے اٹھائے جاتے ہیں کہ کان سننے کا آلہ ہیں۔ تو اگر نماز با جماعت میں کوئی بہرا شخص جس کی سماعت کام نہ کرتی ہو، وہ جماعت کی نماز میں موجود ہو، تو کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اسے نماز کے آغاز کا اشارہ کیا جاتا ہے کہ اب نماز شروع ہو گئی۔ اس پر اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہ حکمت منفرد نمازی کے لیے تو نہ ہوئی، چلو باجماعت حد تک تو ہم مان لیتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل تو نماز باجماعت ہے، اور منفرد تو بیچارہ مجبور ہے کہ باجماعت نماز نکل گئی، اب منفرد اصل کا ماتحت ہو گیا۔ یعنی دونوں میں موافقت پیدا کرنے کے لیے کہ وہاں جماعت کی نماز جو کہ اصل ہے وہاں کانوں تک ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، تو یہ منفرد بھی کانوں تک ہی ہاتھ اٹھائے۔ اور اگر یہ اعتراض ہو کہ کانوں تک امام کا ہاتھ اٹھانا تو بہرے کی ضرورت کی وجہ سے ہے، مقتدی کیوں کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے بہرا شخص صفوں کے آخر میں ہو، آخری صف میں ہو، وہ امام کو دیکھ ہی نہ سکتا ہو، تو امام کی متابعت میں جب باقی مقتدی بھی کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے تو انہیں دیکھ کر بہرے کو بھی نماز کے آغاز کا علم ہو جائے گا۔ یعنی ہر پچھلی صف اگلی صف کو اور اگلی صف امام کو دیکھ کر کانوں تک ہاتھ اٹھائے گی۔ اسی طریقے سے ذخیرہ احادیث میں 4 طرح کی روایات ہیں۔ ایک کندھے تک ہاتھ اٹھانا جس پر لفظ حذاء من کے بائے دلالت کرتا ہے۔ دوم، کانوں تک ہاتھ اٹھانا جس پر الفاظ حذاء اذنیہ یا حذاء شحمت اذنیہ یا ساوا بہما وغیرہ کے الفاظ احادیث میں آئے ہیں، یہ دلالت کرتے ہیں۔ سوم، کانوں کے برابر تک ہاتھ اٹھانا جس پر لفظ حیال اذنیہ دلالت کرتا ہے، یہ بھی اکثر احادیث میں آیا ہے۔ چہارم، سر تک ہاتھ اٹھانا جس پر لفظ فروع اذنیہ دلالت کرتا ہے۔ کانوں تک ہاتھ اٹھانا احناف کا مذہب ہے، کندھوں تک ہاتھ اٹھانا شوافے کا مذہب ہے، کانوں کے اوپر تک مالکیہ کا مذہب ہے، اور سر تک ہاتھ اٹھانا یہ امام طاووس کا مذہب ہے، جیسا کہ جوہرہ نیرہ میں بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال تمام روایات میں تطبیق اور موافقت اس طرح ہوگی کہ
ہاتھ کی ابتدا کلائی سے ہوتی ہے اور انتہا انگلیوں کے سروں تک ہوتی ہے۔ اب جب انگوٹھے کانوں کے برابر ہوں یا کانوں کی لو کے برابر ہوں تو ہاتھ کا ابتدائی حصہ جو کلائی کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے وہ کندھوں کے برابر ہو جائے گا اور انگلیوں کے سرے سر کے برابر ہوں گے۔ یہ احناف کا مذہب ہے، اور امام شافعی سے بھی ایک روایت اسی طرح کی تطبیق کے بارے میں ملتی ہے۔ بہرحال عورتیں اپنی ہتھیلیاں کندھوں کے برابر ہی رکھیں گی اس حدیث کی وجہ سے جس میں وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کو تعلیم ارشاد فرماتے ہوئے میرے آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والمرأۃ تجعل یدیہا حذاء صدیہا، کہ عورتیں اپنے ہاتھ سینے کے برابر کر لیں۔ نیز وہ صاحبان جن کا دعویٰ یہ ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں، اس حدیث نے ان کے دعویٰ کو بھی باطل کر دیا ہے۔ یعنی کہ ہمارے اہل حدیث بھائی اس دور میں دعویٰ کرتے ہیں، اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے بھائی ہیں، کلمہ گو مسلمان ہیں، ہم ان کو برا بلا تو نہیں کہہ رہے کہ وہ بھی اپنی طرف سے تو حدیث تک ہی رجوع کرتے ہیں۔ بہرحال ان سے گزارش یہ ہے کہ حنفیوں کی نماز کو بھی تو برا نہ کہیں نا، یا خلاف سنت نہ کہیں۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ حنفیوں کے پیچھے انہیں غلط کہہ کر کے نماز پھر پڑھ لیتے ہیں، تو قول اور فعل میں تضاد ہے ان کے۔ یا تو حنفیوں کے پیچھے وہ نماز ہی نہ پڑھیں، حنفیوں کی مسجد ہی میں نہ آئیں، تو پھر تو کہا جائے گا کہ ان کا قول اور فعل آپس میں موافقت رکھتا ہے۔ حنفیوں کو وہ برا بلا بھی کہتے ہیں، ہر وقت ان کے خلاف لگے رہتے ہیں۔ حنفیوں کو کہتے ہیں جی ہاتھ سینے پر باندھو، ہاتھ کندھے تک اٹھاؤ اور رفع یدین کرو اور فلاں کام کرو اور فلاں کام نہ کرو۔ حنفیوں کے پیچھے تو وہ ہر وقت ہی لگے رہتے ہیں۔ ہماری ان برادران سے، محترم بھائیوں سے گزارش ہے کہ قول اور فعل کا تضاد یہ تو منافق کی علامت ہوتی ہے، آپ ہرگز منافق نہیں۔ اللہ معاف فرمائے کہ میں کسی مسلمان کو منافق کہوں یا اسے کافر کہوں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن ان سے ہماری گزارش ہے وہ بالکل عمل کریں، اپنے موقف پر ڈٹے رہیں۔ لا اکراہ فی الدین، ہمارے کہنے سے وہ ہرگز سیدھے راستے پہ نہیں آئیں گے، ان کی ایک لائن بن گئی سو بن گئی۔ لیکن ان سے گزارش یہ ہے کہ حنفیوں کو یا حنفیوں کے طریقے سے پڑھی جانے والی نماز کو وہ برا نہ کہیں، اور اگر برا کہتے ہیں تو پھر حنفیوں کے پیچھے ان کی مسجد میں آ کر نماز نہ پڑھا کریں، تاکہ ان کا قول فعل ایک دوسرے کے ساتھ موافق ہو جائے، ان میں مطابقت پیدا ہو جائے، قول اور فعل کا تضاد لازم نہ آئے۔ بہرحال بہت ساری حدیثیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے، اس لیے کہ مرد اور عورت ہی میں فرق ہے۔ آپ جانتے ہیں قرآن مجید نے عورت کو مرد کا بستر فراش کہا ہے، تو پھر مرد اوپر ہوتا ہے عورت نیچے ہوتی ہے، تو پھر فرق تو ہوا نا، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی پٹھے ذہن والا کہے کہ نہیں ہم تو مرد عورت کو اوپر بھی کر کے وظیفہ ازدواجی انجام دے سکتے ہیں، تو میں کہوں گا کہ یہ فطرت کے خلاف ہے۔ چلو کرنے کو کر ہی لوگے، لیکن یہ فطرت کے خلاف ہے۔ اللہ نے مرد کو فضیلت عطا فرمائی ہے، کسی موقع پر انشاءاللہ میں بیان کروں گا، ہمارے فقہائے احناف نے بیان کیا ہے کہ تقریباً مرد اور عورت کی نماز میں 25 چیزوں کا فرق ہے۔ اسی طریقے سے مرد کو اللہ تعالیٰ نے 13 چیزوں میں، یہ میں نے اکٹھی کی ہیں مختلف جگہوں سے اللہ کی مہربانی سے، 13 چیزوں میں فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو وہ انشاءاللہ اس پر ایک الگ ویڈیو کبھی بنائی جائے گی اگر مجھے یاد رہا تو۔ اسی طریقے سے مرد اور عورت کی نماز کا جو فرق ہے، تقریباً 25 چیزوں کا فرق ہے، وہ بھی میں یہ فقیر دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرے گا۔ کچھ دلائل قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوں گے، کچھ آثار صحابہ کی روشنی میں، اور کچھ قیاس اور عقل کے دلائل پر پورے اترتے ہوں گے۔ بہرحال دلیل ضرور ہوگی۔
چاہے وہ شرعی دلیل ہو یا عقلی دلیل ہو. مرد اور عورت کا فرق مسلم ہے. اس سے قبل ساری امت مسلمہ اس بات پر وہ متفق رہی ہے، فرق کرتی رہی ہے کہ مرد اور عورت کے اندر فرق ہے، تو ان کی نمازوں میں بھی فرق ہے. باہر صورتحال اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھنے کی توفیق انیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.